ہماری جو تھیم ہے اس ونڈز آف چینج کی وہ ہے پہچانو خود کو. اور میں جس ٹاپک پہ انشاءاللہ جی بات کرنے لگا ہوں دیٹ از دی رول آف فیملی ان آور لائفز اور ہاؤ آور کنسیپٹس اینڈ ورلڈ ویوز آر چینجنگ ود ریگارڈس ٹو آور رولز اینڈ جینڈر رولز ایٹسیٹرا. اور دیکھیے بہت کنفیوژن ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ایج آف انفارمیشن ہے اور اس میں اتنے ویوز ہیں, اتنے پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں, اتنے لوگ بات کر رہے ہیں ایشوز کو لے کے, رائٹ؟ تو کہیں نہ ہم بہت پولرائزڈ ہو چکے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل میں ہم نے اسلام کے مطابق رولز کرنے ہیں یا ہم نے جو ہے وہ ویسٹرن کانسیپٹس کے مطابق رولز کرنے ہیں, رائٹ؟ ڈفرینٹ ازمز اور اسکزمز کا اس وقت جو ہے وہ ہم شکار ہیں. بہت سے دیکھیے اس وقت ہمارے سامنے ازمز اور اسکزمز ہیں. لبرلزم ہے, فیمنزم ہے, دی امریکن ڈریم ہے, obviously then there is capitalism and then there is materialism, then there is moral relativism. تو یہ اتنے ازمز اور اسکزم ظاہر ہے اپنی جب آئیڈیالوجیز ٹی وی سیریز موویز کے تھرو پروموٹ کر رہے ہیں, ڈفرینٹ نیریٹیوز ہمیں مل رہے ہیں, تو ایک عام انسان نا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ایکچولی میں نے کرنا کیا ہے. میں نے کیریئر بنانا ہے یا میں نے گھر میں ٹائم دینا ہے؟ کیا میں ملٹیپل جابس کر لوں؟ کیا پیسہ کمانا زندگی کا مقصد ہے؟ کیا پیسے سے ہر چیز آتی ہے؟ اور آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ فیملیز میں کانفلکٹس کتنے بڑھتے جا رہے ہیں. ہسبینڈس کو بھی اپنا رول نہیں سمجھ آ رہا, وائفس کو بھی نہیں اپنا رول صحیح سے سمجھ آ رہا. سو انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ ہم نے اپنی ڈائریکشن کیسے ٹھیک کرنی ہے, ہم نے کیسے اپنے فیملی کے رول کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہچاننا ہے. آگے کیجیے گا. یہ تصویر جو ہے مائی ریسپیکٹڈ بردرز اینڈ سسٹرز, میرے نزدیک 21ویں صدی کی سب سے امپورٹنٹ تصویر ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک فیملی دکھائی ہے اور اس میں ایک ہسبینڈ وائف اور بیچ میں بچی ہے. بچی کو جو پنجہ کھینچ رہا ہے وہ LGBTQ کا پنجہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل بہت ایگریسیولی وہ کارٹونز میں, ڈزنی کی موویز میں, اینیمیٹڈ موویز میں, نیٹ فلکس کا 80% کنٹینٹ جو ہے ٹی وی سیریز موویز اس میں کوئی LGBTQ کریکٹر ضرور ہوتا ہے. تو معصوم بچوں کا مائنڈز خراب کرنا, انہیں جینڈر آئیڈینٹی پہ کنفیوز کرنا, ایون ہمارے اپنے ڈراماز جو عورت کو پنجہ کھینچ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, دیٹ از دی کلا آف فیمنزم, ریڈیکل فیمنزم. اور وہ باقاعدہ اس کا حجاب اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ قید ہے, یہ زنجیریں ہیں, کم آن اس سے اپنی جان کو چھٹکارا دو. اور ٹی وی سیریز ایسی بن رہی, نیٹ فلکس پہ کو دکھاتے ہیں ایک مسلم کریکٹر, اس کے گھر انتہائی کنزرویٹو ہیں گھر والے, اس کو زبردستی حجاب کرایا ہوا ہے, اس کو زبردستی نماز پڑھائی جا رہی ہے. اچانک سے اس کا کوئی دوست بنتا ہے, میل فرینڈ گورا, وہ اسے دنیا پھراتا ہے, وہ اسے دکھاتا ہے کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اصل میں لائف ہے کیا, اسے ٹریول کراتا ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرے پیرنٹس نے ہر وقت مجھے بند رکھا, میری ایسپریشنز کو ختم کیا, میری ڈریمز کو ختم کیا, مجھے روکا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو پنجہ ہے بردرز اینڈ سسٹرز, اس کی وجہ سے کتنے گھر خراب ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے کتنے گھروں کا سکون برباد ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے کتنے رولز جو ہمارے دین نے بتائے ہیں عورت کے, اس میں کتنی زیادہ آپ سوچئے نیگلیجنس آ رہی ہے. ہمارے سامنے وہ سچویشن ہے, اللہ معاف کرے. اور جو مرد ہے, اللہ اکبر, اس کو جو پنجہ کھینچ رہا ہے, دیٹ از دی 18+ انڈسٹری. اینڈ یو نو what is meant by the 18+ انڈسٹری. یقین کیجئے پچھلے 20 سال میں جس طرح کا کنٹینٹ جنریٹ ہوا ہے فار بوتھ جینڈرز, میل اور فیمیل کے لیے, اسپیشلی فار میلز, یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے بردرز اینڈ سسٹرز کہ ہر دوسرا کیس ہمارے پاس آتا ہے ایکسٹرا میریٹل افیئر کا. اتنا بڑھتا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, اتنا بڑھتا جا رہا ہے, illicit ریلیشنز کتنے بڑھتے جا رہے ہیں, رائٹ؟ اور شکایات آتی ہمارے پاس کہ ایسے پرابلمز میں انوالوڈ ہے مرد اور ایسے مسائل کا شکار ہے کہ ہم سن کے حیران رہ جاتے ہیں, اللہ معاف کرے, چل کیا رہا ہے, کیا یہ اتنا ہی کامن ہے؟ کہیں پہ ہراسمنٹ چل رہی ہے, کہیں پہ کوئی بندہ جو ہے وہ CEO لیول پہ ہے تو وہ نیچے کی جو امپلائیز ہیں, یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, وہ کیا کر رہا ہے. تو یہ سارا کا سارا جو افیکٹ ہے, یہ جو پنجہ ہے, یہ جو ایک اوپر سے اٹیک آ رہا ہے, یہ 18+ انڈسٹری کا اٹیک ہے. تو یقین کیجئے یہ 3 چیزیں اس وقت ہماری فیملی کو توڑنے پر تلی ہوئی ہیں کہ ان کے کنسیپٹس خراب کر دو, ان کو کنفیوز کر دو, ان کے گھروں سے سکون لے لو, ان میں لڑائیاں ڈلواؤ, ان میں کنفلکٹس پیدا کرو. So that is a very relevant picture of 21st century. اچھا, میں کچھ آپ کو اسپیسیفکلی ازمز اور اسکزم سمجھانا چاہوں گا کیونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس ٹاپک میں وی ریئلی نیڈ ٹو کریٹ اے بیلنس, اور ہمیں ایک بیلنس ویو سننا بہت ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بیلنسڈ ویو بہت مشکل سے ملتا ہے آج کل آن لائن.
ایک ایکسٹریم سائڈ وہ ہے جنہوں نے اسلامک رولز کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر کے عورتوں کو بتایا ہے کہ عرف کو بالکل اگنور کر دیا, کسٹمز کو اور کلچر کو بالکل اگنور کر دیا, جس کی وجہ سے میں بہت سخت الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں کہ ہمیں ایسے ایسے کیسز سننے کو ملتے ہیں کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ why is she being so ruthless, sorry to use this word, یعنی دین اتنا روتھلیس بھی نہیں ہے جتنی روتھلیس ڈیمانڈز ہم کر رہے ہیں. دین میں احسان کا کنسپٹ ہے, کمپرومائز کا کنسپٹ ہے, دین میں بہت سی اور چیزیں بھی ہیں. سملرلی جب میل سائڈ پہ آئیں تو ان میں بھی بیلنس مسنگ ہے. وہ بھی کلچر کو اسلام سے زیادہ پریفرنس دیتے ہیں, وہ بھی عرف کو, کسٹمز کو اسلام کے بھی اوپر رکھ دیتے ہیں. اور یہ دونوں جو ویوز ہمیں مل رہے ہیں, ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. آج کی صدی کا سب سے جو بڑا جھوٹ ہے دیٹ از کہ ہم ہائپر انڈیپینڈنٹ ہیں. ہم سب کو سپر ڈپر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. اب یہ سننے میں بہت اچھی لگتی ہے بات, لیکن اس کا ہمارے سب کانشیس پہ ایفیکٹ کیا ہے برادرز اینڈ سسٹرز؟ آہستہ آہستہ ہم اسٹرینجڈ جنریشن بنتے جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ ہم سیلفش بنتے جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ ہماری جنریشن ایلوژنس آف چوائس اس فینومینا کا شکار ہوتی جا رہی ہے کہ میرے پاس تو چوائس ہی بہت ہے. اسی لیے تو ڈیورسز ہوتی ہیں نا, بیکاز وی ہیو کریٹڈ دس ایلوژن کہ دیر آر لاٹس آف چوائسز, لاٹس آف چوائسز. اگر تمہیں تھوڑا سا بھی نہ ملے, نیور سیٹل فار اینی تھنگ لیس, بیکاز دیر آر سو مینی ادرز ویٹنگ فار یو. سو آئی بلیو کہ یہ جو کنٹینٹ جنریٹ ہوا ہے پچھلے 20 سال میں کیپٹلزم کی وجہ سے, کنزیومرزم کی وجہ سے, انڈیویجولزم کی وجہ سے. انڈیویجولزم ان شارٹ کیا ہے کہ می, مائی سیلف اینڈ آئی, میرا جسم میری مرضی. سوسائٹی سے پہلے انڈیویجول آتا ہے, انڈیویجول ویلفیئر میٹرز بیفور پبلک ویلفیئر. یہ ساری انڈیویجولزم کی تھیوریز ہیں اور اس کے ڈیزاسٹرس افیکٹس ویسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں. ڈیورسز کی شکل میں, رائٹس کی ایک جنگ وہاں پہ لڑی جا رہی ہے, گھروں کا سکون, گھر تو خیر دور کی بات, گھر تو وہاں ویسے ہی ٹوٹ چکے ہیں, اب تو وہ نیکسٹ لیول پہ, اللہ معاف کرے. یہ ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہوں گا. اللہ کے نبی نے انڈیویجولزم کے حوالے سے پہلے سے منع فرما دیا تھا. میں آپ کو سائنٹیفکلی بھی بتا دوں, ساری سائنس اس بات کو بیک اپ کرتی ہے کہ ایک انسان کو ڈیپینڈنٹ ہے دوسرے انسانوں پہ. اللہ نے مرد کو عورت پہ ڈیپینڈ کیا, عورت کو مرد پہ ڈیپینڈ کیا ہے. دس از ہاؤ فیملی رنز. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپس میں ڈیپینڈنٹ ہیں ہی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ کوئی انجسٹس کرے پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو ہمارے نبی نے جو حدیث ہمیں بتائی دیٹ از کہ شیطان ولف کی طرح ہے, بھیڑیے کی طرح ہے. شیطان کبھی بھی ریوڑ پہ اٹیک نہیں کرتا ہے, کمیونٹی پہ اٹیک نہیں کرتا ہے, جب تک لوگ اکٹھے ہیں اٹیک نہیں کرتا ہے. بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ بکری کو بالکل سائڈ پہ لے جاتا ہے, علیحدہ کر دیتا ہے, اور اس کے بعد جو بالکل اکیلی ہو جاتی ہے تو پھر اس پہ حملہ کرتا ہے. سملرلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کر دیا برادرز اینڈ سسٹرز کہ شیطان اس بلیور پہ حملہ کرتا ہے جو اکیلا ہے. اور یہ اکیلا رہنے کی جو تھیوریز ہیں ان کو سمجھے, یہ انکانشیس ٹیچنگز ہیں, سبلیمنل میسیجز ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا, ہم انفلوئنس ہو جائیں گے. ٹرسٹ می, دس از ہاؤ سائیکالوجی ورکس. میں نے سائیکالوجی پڑھی ہے الحمدللہ, سبلیمنل سائیکالوجی ٹو بی پریسائز. اس لیے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کس کو سننا چاہیے, کس کو سننا ہے, کانسیپٹس کہاں سے لینے ہیں, ورلڈ ویو کہاں سے بنانا ہے. اینڈ دین obviously فیمنزم, میں نے اس پہ لاسٹ کانفرنس میں بھی کافی لمبی بات کی تھی. ابھی کوئکلی دیکھیے, ریڈیکل فیمنزم کی بات کرو, ففتھ ویو فیمنزم, یہ ایک آرٹیکل ہے ہاؤ فیمنزم روئنڈ مائی لائف. اس کا صرف ایک سینٹینس آپ کے سامنے کوٹ کروں گا. سینٹینس ہے جی کہ آئی ہیو بیکم دی انوائنگ فیمنسٹ that won't let you enjoy an episode of the Big Bang Theory without criticizing how it reinforces gender roles and the myth of the nice guy. The one who will give you a textual analysis of the subtle or overt misogyny of every advertisement or prime TV episode. This is what she is saying کہ میں اتنی نیگیٹو ہو چکی ہوں, میں اتنی نیگیٹو ہو چکی ہوں کہ ہر چیز میں misogyny نظر آتی ہے مجھے, ہر چیز میں مجھے نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے. رائٹ؟ تو ہمارا دین دیکھیں, کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, مردوں کی طرف سے ہوئی ہے, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. آزمائشیں ہوتی ہیں زندگی میں مختلف, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے مردوں کو ولن پورٹری کر دیا جائے اور مرد کو ویسے ہی ختم کر دیا جائے. آپ کو پتا ہے کہ 30% ٹیسٹوسٹیرون لیول مردوں کا گر چکا ہے. آئی ایم بینگ ویری اوپن. اور ٹیسٹوسٹیرون لیول گرنے کے جو امپلیکیشنز ہیں, انفرٹیلٹی بڑھ جائے گی,
sperm count कम हो जाएगा. I'm being very open. And there is a reason behind that. اور یہاں پہ میں ایک سائیکالوجسٹ کو کوٹ کر دوں. I was listening to her. She said, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ کہہ رہی ہیں. She said کہ my dear sisters, you should understand that if you are going to be a mother of your husband, اگر آپ اس کی ماں بننے کی کوشش کریں گی تو you are going to raise a baby. You're not going to have a man. You're not going to have a masculine man. اور literally اس کی یہ ایڈوائس تھی کہ آپ کو مسکولین مین, ایسا بندہ جو آپ پہ کچھ بھی نچھاور کر دے گا, وہ تبھی ملے گا جب آپ اس کو اوبے کریں گی, ایز لانگ ایز دیٹ از اکارڈنگ ٹو دا رولز آف شریعہ. یہ میں آپ کو سائیکالوجسٹ کو کوٹ کر رہا ہوں ورڈ بائی ورڈ. تو بہرحال یہ جو ازمز اور اسکزمز ہیں میری بہنوں میرے بھائیوں, اس نے ہمیں بہت کنفیوز کیا ہوا ہے کہ what to do. So let's revise the concepts, the basic concepts. So it all starts from where? اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اسلام ہمیں کیا ویژن دے رہا ہے. چھوڑو پیسے کمانا سیکنڈری ہے, اللہ دے دے گا, کیریئر بنانا سیکنڈری ہے, وہ بھی ہو جائے گا, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن تمہاری فرسٹ پرائیورٹی ایز اے فیملی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو, بچا لو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. دس از دا اسلامک ویژن. آج سے یہ ویژن ہمیں اپنی لائفز میں لانا ہوگا کہ دس از آر فرسٹ پرائیورٹی, آخرہ اورینٹڈ. دس لائف آف دس ورلڈ از جسٹ ٹیمپرری. آزمائشیں آئیں گی اس میں, اللہ ول ٹیسٹ us through fears, اللہ ول ٹیسٹ us through loss of lives وغیرہ وغیرہ. But as long as the ultimate vision is there, as long as you as a family are trying your best to save yourself and your family from the hellfire, Allah maaf kare. So that's a good vision and you are on the right track. So this is the first thing to revise as a generation. Secondly, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھو اللہ نے زندگی اور موت اس لیے نہیں بنائی کہ چیزیں اکٹھے کرو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. Mutual rivalry in worldly wealth has diverted them حتی زرتم المقابر until they reach the graves. Then they will know. Yes, then they will know. تو اللہ ہمارے کنسیپٹس ٹھیک کر رہا ہے. آج کے کنزیومرزم کے دور میں, کیپٹلزم کے دور میں, آج کے گلیمر کے دور میں ہر کسی کو شوق ہے ایویڈنٹ ہونے کا, ہر کسی کو شوق ہے چیزیں دکھانے کا, ہر کسی کو شوق ہے ویزیبلٹی کا. اللہ ہمارے کنسیپٹ ریوائز کروا رہا ہے کہ نہیں, یہ تمہارا مقصد نہیں تھا. تمہارا مقصد تھا کہ احسن عمل کر کے دکھاؤ. تمہارا مقصد تھا کہ برائیوں کے باوجود کھڑے ہو کے دکھاؤ. تمہارا مقصد تھا مشکلات کے باوجود لڑ کے دکھاؤ. تمہارا مقصد تھا کہ ایکسیلنس کے ساتھ چلو, احسان کے ساتھ چلو. دیٹ از دا بیوٹیفل پرپز آف لائف. کسی بھی آپ فیلڈ میں جائیں, کچھ بھی کریں, شادی کریں, واٹ ایور, اس آیت کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں, اپنے دل میں بٹھا لیں, نقش کر لیں اپنے دل میں کہ زندگی کا مقصد اصل میں ہے کیا.